السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم بادشاہی عطا فرمائی کہ آپ کی حکومت، آپ کا حکم جنات بھی مانتے تھے، حیوانات بھی مانتے تھے، اور پرندے چرندے، تمام مخلوقات، مشرق و مغرب، پوری زمین پر آپ کی حکومت، ہوائیں آپ کا تخت اٹھا کر لے جاتی، پرندے اوپر سایہ کرتے، اتنا بڑا تخت جس پر سینکڑوں ہزاروں لوگ، آپ کے وزراء حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہی کہ آپ ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس تخت کو اٹھا کر لے جاتی، اتنی بڑی بادشاہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے عرض کی یا رب العالمین، اے اللہ، میں ارادہ یہ کرتا ہوں، میری چاہت یہ ہے، میری خوشی یہ ہے کہ ساری مخلوق تیری میرے پاس آئے، میں ان کو کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اے سلیمان، میری مخلوق کو تو کھانا نہیں دے سکتا، اے میرے نبی، تو بادشاہ وقت ہے، تو سب پر حکومت کر سکتا ہے، تیرے تابع کر دیے ہیں میں نے، لیکن اے سلیمان، رب العالمین میں ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ آپ نے عرض کی یا رب العالمین، میری چاہت ہے، میرا ارادہ ہے۔ فرمایا اے میرے نبی، تو اپنا ارادہ، اپنی چاہت پوری کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جنات کو، انسانوں کو حکم دیا، جنات کو حکم دیا، پہاڑوں کو کھودا گیا، پہاڑوں کے نیچے چولہے بنا دیے گئے، اور پہاڑ کھود کر دیگیں بنا دی گئی، اور ان کو پکایا گیا، پھر ان میں سالن پکایا گیا، پورے کے پورے اونٹ ذبح کر کے اس میں ڈالے گئے، اور راشن اتنا اکٹھا کر دیا پکا کر کے پہاڑوں کے پہاڑ راشن کے لگ گئے۔ اللہ کے آگے عرض کی یا اللہ، یہ کھانا خراب نہ ہو، یا اللہ حفاظت تو کرنا اس کی، یہ خراب نہ ہو جائے۔ بادشاہی سلیمان کی ہے، پھر بھی مدد شامل حال رب العالمین کی ہے۔ عرض کی یا رب العالمین، یہ کھانا خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہے حکم دے تو کھانا خراب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں واقعہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام، آپ دقیانوس بادشاہ نے جب آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جب تہس نہس کر دیا، بستیاں اجاڑ دیں، گھر جو جتنے بھی تھے وہ مسمار کر دیے، تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی کے اوپر سے گزرے تو بڑا افسوس کیا کہ یہ ساری بستی، یہ علاقہ بڑا شاد باد تھا، ہلاک ہو گئے، سارے پکڑ کر بادشاہ دقیانوس لے گیا، اور بعض کو قتل کر دیا، گھر اجاڑ دیے، گرا دیے گھر۔ یا اللہ، اب کتنا وقت گزرے گا، اب تو کیسے اس کو آباد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ وہ بھی اس طرح کہ حضرت عزیر علیہ السلام سفر کی حالت میں تھے، تو سفر کی حالت میں آپ نے اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، تھک گئے، باندھ دیا، کپڑا نیچے بچھایا، کھانا کھایا، باقی لٹکا دیا درخت کے ساتھ، اور سو گئے۔ سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ 100 سال کے بعد حکم دیا، روح داخل ہوئی، آپ بیدار ہوئے، جاگے، تو فرمایا اے میرے نبی، کتنی دیر سویا ہے؟ عرض کی یا رب العالمین، میں کچھ گھنٹے یا ایک دن یا آدھا دن۔ فرمایا اے میرے نبی، 100 سال گزر گئے، دیکھ تیرا کھانا جو لٹکا ہوا ہے درخت کے ساتھ وہ گرم ہے، تازہ ہے، اور گدھے کی طرف دیکھ، وہ ہڈیاں بنی ہوئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی میری طاقت میری قدرت میں کھانے کو خراب نہیں ہونے دیا، لیکن جو گدھا تھا وہ سارا کا سارا ہڈیاں ہیں، اور دیکھ وہ تیرا علاقہ وہ تیری قوم وہ بستی اب اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ آباد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین کھانا خراب نہ ہو، میری چاہت ہے کہ ساری مخلوق تیری میرے پاس آئے میں کھانا کھلاؤں۔ فرمایا میرے نبی تو کھانا نہیں کھلا سکتا، میں رب العالمین ہوں، میں سب کو پالنے والا ہوں، میں سب کا خالق ہوں مالک ہوں، تجھے میں نے بادشاہی دی ہے کہ تیرا حکم تیری تابع داری میں یہ کریں گے، لیکن تیری چاہت ہے تو اپنے پوری کر۔ عرض کی یا اللہ یہ کھانا خراب نہ ہو، فرمایا اے میرے نبی تیرا کھانا خراب نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ تو پہاڑوں کے پہاڑ کھانے کے لگا دیے، وہ کھانا تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کے ایک جانور کو کہ میرے نبی کو کہو کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پہلے کھانا دے۔ وہ اللہ کے حکم سے آیا، عرض کی یا نبی اللہ مجھے بڑی بھوک ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ کھانا مانگ لے جا کر، آج تو کھانا حضرت سلیمان سے کھائے گا، تو میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تو باہر آ جا، یہ کھانا ہے سارا کا سارا، جتنا تیرا ارادہ ہے کھا لے، باقی مخلوق کو میں بعد میں دے لوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا سمندر میں اتنا بڑا وہ جانور تھا جو باہر نکلا، اتنا بڑا جانور نکلا، اتنا بڑا کہ وہ سارے کے سارے پہاڑ ہی کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عرض کی یا رب العالمین تیری مخلوق اتنی بڑی ہے، ایسی ایسی مخلوق ہے جو انسانوں نے دیکھی بھی نہیں ابھی تک، یا اللہ تو ہی سب کو پالنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مالک ہے زمینوں کا آسمانوں کا، سب کچھ اس کا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے، وہ اللہ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں، تکبر بھی نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح دن رات اللہ کی پاکی تسبیح کرتے ہیں، لا یفترون، اور وقفہ بھی نہیں کرتے وہ۔